اسلام کا 5واں پلر ہے، اس کے بغیر اسلام کی عمارت قائم رہ نہیں سکتی، اور اس پر عمل کرنا ہے، ضرور کرنا ہے، بغیر اس کے گزارا نہیں ہے۔ اکثر ہم دیکھتے ہیں لوگ کہتے ہیں جی ہمارا کام بہت سخت ہے، ہم روزہ نہیں رکھ سکتے۔ رزق حلال بھی تو عبادت ہے، ہم وہ عبادت کر لیتے ہیں۔ علماء نے لکھا کہ یہ رزق حلال مانتے ہیں عبادت ہے، لیکن روزہ فرض عبادت ہے۔ رزق حلال عبادت ہے لیکن درجے میں بہت کم ہے۔ یہ فرض عبادت ہے، اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں جی ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے نماز پڑھنے کا، ہم کاروبار میں مصروف ہیں۔ یہ بھی تو عین عبادت ہے۔ عزیزو، نماز فرض عبادت ہے، یہ اس سے بڑی عبادت ہے۔ اگر تم بڑی عبادت کو چھوڑ کر چھوٹی کی طرف جاؤ گے، بتاؤ فائدہ ہوا یا نقصان ہوا؟ اور چھوٹی کو چھوڑ کر بڑی کی طرف آؤ گے، فائدہ ہوا یا نقصان ہوا؟ میں چھوٹی مثال دیتا ہوں۔ کاروباری حضرات ہم یہاں بیٹھے ہیں، ملازمت پیشہ افراد یہاں تشریف فرما ہیں۔ اگر کسی شخص کو 50,000 کی نوکری ملے اور وہ کر رہا ہو، اور دوسری جانب اس کو 2 لاکھ کی آفر ہو جائے، بتائیں وہ 50,000 والی کرے گا یا 2 لاکھ کی طرف جائے گا؟ وہ 2 لاکھ کی طرف جائے گا، اور 2 لاکھ کی طرف جا کر اس کو فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا؟ آپ کہیں گے فائدہ ہوگا۔ لیکن اگر وہ 2 لاکھ کی نوکری کر رہا ہے، ایک چھوٹے سے بچے کو بھی کہیں بیٹا آپ اسکول جاتے ہیں، آپ کو آپ کی ٹیچر اچھا کام کریں تو انعام کے طور پر انعام دیتی ہیں، 100 روپے، 200 روپے، 500 روپے۔ اگر وہ ٹیچر آج 500 نہ دیں، 10 روپے بچے کو پکڑا دیں، تو بچے کا موڈ آف ہو جائے گا۔ وہ کہے گا یہ آج ٹیچر نے کیا کر دیا۔ وہ کبھی پیسے 10 روپے دیکھے گا، کبھی ٹیچر کے چہرے کو دیکھے گا، کیونکہ اسے پتہ ہے آج میرا نقصان ہو گیا۔ تو جب بچہ چھوٹا اتنی عقل بوجھ رکھتا ہے، تو مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا؟ تم نقصان سے نفع سے نقصان کی طرف کیوں آتے ہو؟ اس لیے روزہ بڑی عبادت ہے، اس کا کرنا ضروری ہے۔ میری ایک شخص سے ملاقات ہوئی، بڑا سخت کام تھا اس کا۔ میں نے اس سے پوچھا بھائی رمضان المبارک، آج سے 4-5 سال پہلے کی بات ہے، شدید گرمی میں جب ماہ رمضان آیا کرتے تھے، تو میں نے پوچھا اتنا سخت کام ہے، گرمی میں کیا کرتے ہو؟ کہا حضرت جی ہم گرمی میں اپنی روٹین چینج کر لیتے۔ میں نے کہا اچھا روزے چھوڑتے نہیں؟ کہتے نہیں۔ میں نے کہا شاباش۔ میں نے کہا وہ کیسے؟ بولے کہ ہم روزہ افطار کر کے اپنے کام پر آتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تراویحاں ادھر ہی پڑھتے ہیں، سحری ادھر ہی کھاتے ہیں، اور جب تک کام ہو سکتا ہے 7 بجے تک، 8 بجے تک، صبح 10 بجے تک ہم کام کرتے ہیں، اس کے بعد بند کر کے گھر چلے جاتے ہیں۔ رزق مالک نے دینا ہے، لوگوں نے، گاہک نے نہیں دینا، دکان نے نہیں دینا۔ میں نے کہا پھر کہتے ہیں پھر ہم گھر جا کر سکون کرتے ہیں، اور پھر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، گھر کے کام کاج کرتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، ماہ مقدس کا ادب و احترام کرتے ہیں۔ میں نے کہا سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ایسی سوچ ہر مسلمان کو عطا فرمائے۔ میں اکثر واقعہ بتایا کرتا ہوں، مستری یوسف ہمارے حضور قبلہ عالم کے مرید ہوئے۔ جب وہ مرید ہوئے تو مستری تھے، آپ کو پتہ ہے مستریوں کا کام، مزدوروں کا کام بڑا سخت ہوتا۔ تو میں ایک دن دربار عالیہ پر بیٹھا تھا، وہ بھی آ گئے، افطاری کا وقت تھا، افطاری کے بعد جب بیٹھے، میں نے پوچھا مستری صاحب بڑا سخت کام ہے، روزے رکھتے ہیں یا؟ کہنے لگے جب سے پیر میٹھا کی غلامی میں آیا ہوں ایک روزہ نہیں چھوڑا۔ میں نے کہا سارا دن دھوپ میں، جون جولائی کے روزے تھے تب، جون جولائی کے روزے۔ کہنے لگا مجھے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اگر انسان بوڑھا شخص 55 سے 60 سال عمر، نوجوانوں آج تمہیں کیا ہو گیا؟ کہنے لگے کہ جب سے پیر میٹھے کی بیعت کی ہے، جب سے دل میں حضور کا عشق آیا ہے، جتنا مرضی سخت کام ہو روزہ نہیں چھوڑتا، روزہ رکھتا ہوں، اور پھر روزی بھی کماتا ہوں، دگنا نفع۔ جب میں یہ بات سوچتا ہوں، اور آج کل کے نوجوانوں کو ماہ رمضان کے درمیان کھاتے پیتا گھومتا پھرتا دیکھتا ہوں، اللہ جانتا ہے دل پر کچوکے لگتے ہیں،
چھریاں چلتی ہیں، دل خون کے آنسو روتا ہے۔ اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا یہ ملک پاکستان، اور اس کے اندر اسلامی روایات کی کس طرح تذلیل کی جا رہی ہے۔